أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. سورۃ شورى کی یہ چند آیات ہیں جو گزشتہ درس میں بھی میں نے پڑھی تھیں اور ان کا ترجمہ اور کچھ متعلقہ باتیں آپ کے گوش گزار کی تھیں. اور انہی آیات میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ تمہیں اس دنیا کی زندگی میں جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ ایک معمولی سا متاع دنیا ہے، معمولی سی متاع دنیا ہے. اور جس طرح دنیا زائل ہو جانے والی چیز ہے اسی طرح اس کی ہر نعمت، اس کی ہر دولت، اس کی ہر چیز زائل ہونے والی. نہ دنیا کو دوام حاصل ہے نہ ان چیزوں کو دوام حاصل ہے، لیکن جو نعمتیں اللہ جنت میں دے گا وہ دائمی ہوں گی، کیونکہ جنت کو بھی دوام ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. اور جو لوگ جنت میں داخل ہو گئے اور اللہ رب العزت نے انہیں نعمتوں سے نوازنا شروع فرما دیا تو وہ نعمتیں بھی دائمی ہوں گی، غیر منقطع، کبھی بھی ان میں انقطاع نہیں آئے گا. اور ساتھ ہی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وہ نعمتیں تمہارے لیے بہتر ہیں، بہتر بھی ہیں اور دائمی بھی ہیں. لیکن وہ ہیں کن کے لیے؟ للذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے ان کے لیے ہیں، وعلی ربہم یتوکلون، اور جو لوگ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں ان کے لیے. ایمان بڑی معروف بات ہے اور ہم سب کو معلوم ہے کہ ایمان کیا ہے. ایمان کے ارکان کتنے ہیں وہ بھی ہمیں معلوم ہے، ہم بچپن پہ یاد کر لیتے ہیں. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. لیکن ایمان کے ان 6 ارکان کا اصل معنی مفہوم کیا ہے، اس کی تہ میں اگر جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پلے کچھ بھی نہیں. اگر ارکان ایمان کی تہ میں جائیں، کوشش کریں کہ ہم پتہ چلائیں کہ ایمان ہے کیا، وہ ارکان کیا ہیں.
اب ان 6 ارکان کی باری باری بات کریں تو پھر بات ہماری یہی لمبی ہو جائے گی. میں مختصر سا اشارہ دیتا ہوں. آمنت باللہ ہے، میں اللہ کی ذات پر ایمان لایا. پہلا رکن یہی ہے نا، اللہ کی ذات پر ایمان. اللہ کی ذات پر ہمارا ایمان کیسا ہوتا ہے وہ میرا خیال ہے آپ سے مجھ سے کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. ہم بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں ہم ایماندار ہیں، ہم اہل ایمان ہیں، اور اللہ کرے کہ ہم واقعی ایماندار ہوں. اللہ ہمیں ایمان والے بنائے. زبان سے یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں اور اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں. اللہ کی ذات پر ہمارا ایمان کیسا ہوتا ہے؟ مسجد میں کچھ ہوتے ہیں، بازار میں کچھ اور ہو جاتے ہیں. ہماری حالت ہے یا نہیں ہے؟ مسجد میں کچھ اور بازار میں اور. مسجد میں اور، مارکیٹ میں، اپنی دکان پر، اپنی کمپنی کے آفس میں، اپنے تجارتی کاروبار میں کچھ اور. ایمان تو یہ نہیں بتاتا کہ دو رخی ہو. ایمان تو کہتا ہے کہ آپ یک رنگ ہو جائیں. ایک ہی بات جو مسجد میں وہی باہر. توحید کا معنی بھی تو یہی ہے نا کہ بندہ یک رنگ ہو جائے، یک سو ہو جائے اور حنیف بن جائے. اگر ادھر بھی چھک مارتا پھرے اور مسجد میں کھڑے ہو کر اللہ کا نام بھی لے لے تو وہ نہ توحید ہوگی نہ وہ ایمان ہوگا. مندروں، سرکاروں، درباروں کی خاک بھی چھانتا پھرتا ہے اور اپنے آپ کو ایمان کے بڑے اعلیٰ درجے پر فائز رکھتا ہے. مسجد میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہوئے کہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں صرف تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھی سے مدد چاہتا ہوں. مسجد میں یہ اقرار 17 مرتبہ کم از کم 17 مرتبہ ہر فرض رکعت میں ہی پڑھتا ہے یا نہیں؟ اگر یہ سمجھ لیں کہ کچھ رکعتیں باجماعت پڑھی اور اس دوسرے نظریے کے مطابق وہ سن لیتا ہے تب بھی بات تو وہی گئی. 17 مرتبہ کھڑے ہو کر یہ اعلان کرتا ہے کہ یا اللہ میں صرف تیری بات کرتا ہوں اور صرف تجھی سے مدد مانگتا ہوں. لیکن کیا یہ اپنے ایمان پر قائم رہتا ہے؟ اس بات پر، اپنے اس عہد پر قائم رہتا ہے؟ جیسے ہی باہر نکلتا ہے پھر کبھی ادھر مار رہا ہے چکر، کبھی ادھر کاٹ رہا ہے چکر. ہمارے ایمان کی حالت اتنی پتلی ہے کہ اگر تفصیل میں جائیں تو یہ ہمارے ایمان کا یقین جانے کہ کبھی کبھی میں تھوڑا غور سے دیکھتا ہوں ہمارے پلے کچھ نظر ہی نہیں آتا. دعوے ہمارے بڑے بڑے ہیں، صاحب ایمان، اہل ایمان، ایمان والے، ایماندار، لیکن دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ بس ہم ایک رو میں بہ رہے ہیں. ہمیں بچپن میں سکھا دیا گیا آمن تو باللہ اور اس پہ ہمارا عمل ہے، لیکن اس کا معنی کیا ہے، اس پہ عمل کیسے کرنا ہے ہمیں معلوم ہے. اگر صحیح معنوں میں ایمان والے ہو جائیں، ہر اعتبار سے اللہ کی ذات پر ہمارا ایمان ہو جائے، اسی کی ذات پر ہمارا توکل ہو جائے، تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں جنت کی نعمتیں تمہارے لیے اور ہمیشہ دائم، نو ایگزٹ، کوئی وہاں سے خروج کا خطرہ نہیں ہے. لیکن یہ تب جب ایمان بھی پکا ہو، ایمان بھی اصلی ہو. اور یہ 6 ارکان جو ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، عموماً ان 6 ارکان پر صحیح معنوں میں عمل تب ہوگا جب ہم ان کو سمجھیں کہ یہ ہیں کیا. اللہ کی ذات پر ایمان کا معنی کیا ہے، اللہ کی کتابوں پر ایمان کا معنی کیا ہے، فرشتوں پر ایمان کا معنی کیا ہے، مر کر اٹھنے پر ایمان کا معنی کیا ہے. مر کر اٹھنے پر ہمارا ایمان ہے سب کا. ایک آدھ سر مجھے ہلتا ہوا نظر آیا ہے اور آواز کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ پتہ ہے ہمارا ایمان کتنا ہے. ہمارا مر کر اٹھنے پر صرف برائے نام ایمان ہے. اگر مر کر اٹھنے پر ہمارا صحیح معنوں میں ایمان ہو جائے تو یقین جانے یہ دنیا جو اس وقت شر سے بھری ہوئی ہے، کافر سے تو ہمیں کوئی گلہ نہیں کہ وہ کرے جو چاہے کرے، لیکن مسلمانوں کے ہاتھوں اتنا دنیا میں شر ہو رہا ہے. اگر ایمان اور مر کر اٹھنے کا یہ جو چھٹا اور آخری رکن ہے
ہمیں اس پر یقین آ جائے تو یہ شر نہ رہے. شر بالکلیہ تو ختم نہیں ہو جائے گا دنیا سے، لیکن اتنا نہ ہو جتنا آج ہے. مسلمان ہے، ہر طرح کی برائی اس کے اندر موجود ہے، ہر طرح کے آدمی میں ہر طرح کی برائی موجود ہے، کوئی اس سے خالی نہیں. یقین جانے کبھی کبھی بڑا تعجب آتا ہے کہ داڑھی رکھی ہوئی ہے، باشرح آدمی، دیکھنے میں بڑا نیک پاک باز، اور پتہ چلتا ہے کہ سود کھاتا رہتا ہے، بینک سے سود کھاتا ہے. اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ وہ بینک سے سود نہیں کھاتے، اپنے گھر سے پیسہ سود پر لوگوں کو دیتے ہیں، گھر کے اندر بنیاں بنے ہوئے. اب کیا کریں گے اور کیا دیکھیں گے ان لوگوں کے بارے میں؟ دیکھنے میں اگر کسی کو کہا جائے کہ یہ آدمی سودی ہے، سود خور ہے، بنیا ہے یہ، تو یقین جانے کہ دوسرا ماننے کو تیار نہیں ہوگا، جبکہ وہ یہ کر رہا ہے. ہمارے ایمان کی حالت جو ہے وہ بہت پتلی ہے. اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں قوی ایمان والا بنائے، اللہ ہمیں مکمل ایماندار بنائے. ورنہ بس اسی طرح ہم سارے ہی دعویٰ کرتے رہتے ہیں اور ہر طرح کا دعویٰ کرتے ہیں. ان ایمان کے ارکان پر غور کیا کریں موقع و موقع. یہ نہیں کہ کبھی کہیں کوئی کورس ہو تبھی، موقع و موقع ایمان کے ارکان کیا ہیں اور ہمارا ایمان کس طرح کا ہے، اس بات پہ ضرور غور کیا کریں. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان والے ہیں، جو لوگ ایمان لائے، صحیح معنوں میں ان 6 ارکان پر جن کا ایمان ہے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب پر توکل کرتے، ان کے لیے جنت کی نعمتیں ہمیشہ کے لیے ہوں گی. اور توکل کی حالت بھی ہماری معلوم ہے، توکل کے معاملے میں ہمارا کیا حال ہے ہمیں معلوم ہے. ابھی کمپنی کا 6 مہینے ایگریمنٹ پہلے ہوتا ہے، ہمارا خون پہلے سوکھ رہا ہوتا ہے. یہ ہمارا توکل. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے واقعات آپ سنتے رہتے ہیں کہ شام کا کھانا کھایا، دن کا کھانا گھر میں ہے ہی نہیں، اور بینک میں اکاؤنٹ نہیں، اس وقت تو بینک تھے ہی نہیں، کوئی کہیں خزانہ نہیں، ایک وقت کا کھانا موجود ہے، کھا لیا اور بس، آگے کوئی سٹور نہیں ہے. لیکن ان کے یہاں اللہ رب العزت نے دل میں اتنا توکل بھرا ہوا تھا کہ آج شام کا مل گیا الحمدللہ، دن چڑھے گا تو اللہ کھانا بھی دے گا. ہمارا حال ایسا ہے نہیں. ہم دور پار کے اندیشہ ہے، دور دراز ہمیں پریشان کر دیتے ہیں. پتہ نہیں وہ کیا ہوگا، وہ ایسے کیسا ہوگا، یہ کیسا ہوگا. حتیٰ کہ ہمارے یہاں بچوں کی ولادت سے پہلے پریشان ہیں کہ وہ بچہ ہوگا تو اس کو پڑھائیں گے کیسے، اس کی تربیت کیا. اللہ کے نیک بندو، وہ دنیا میں آئے گا، وہ اپنا رزق ساتھ لے کے آئے گا. ہر انسان کا اللہ رزق لکھتا ہے یا نہیں؟ دنیا میں آنے سے پہلے ابھی اس کے اپنی ماں کے پیٹ میں 5 مہینے باقی ہوتے ہیں، اللہ رب العزت لکھ دیتا ہے کہ اس کو دنیا میں کتنا رزق ملے گا. تمہیں پریشان ہونے والی کیا ضرورت ہے؟ لیکن ہمارا حال جو ہے وہ بہت ہی اس معاملے میں بھی کمزور ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لو توکلتم علی اللہ حق توکلہ، لو توکلتم علی اللہ حق توکلہ، اگر حقیقی توکل تم اللہ پر کر لو تو تم کبھی بھوکے نہ مرو. جس طرح کی ایک پرندہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیتے ہوئے فرمایا، پرندہ صبح اپنے گھونسلے سے خالی پیٹ نکلتا ہے، شام کو پیٹ بھر کے واپس آ جاتا ہے. اس کے پاس نہ سٹور ہے، نہ بینک بیلنس ہے، نہ اس کے پاس کسی کمپنی میں کوئی بڑی سروس ہے، کچھ بھی نہیں اس کے پاس، لیکن وہ مسلسل روزانہ اللہ کی نعمتوں سے پیٹ بھر کے واپس آتا ہے. اگر ہمارے لیے صرف عمل کا اتنا ہی درجہ حاصل ہو جائے تو بہت بڑی بات، لیکن ہم اس معاملے میں بھی بہت کمزور ہیں. وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ، فرمایا کہ یہ جنت کی نعمتیں دائمی ان لوگوں کے لیے بھی ہیں جو کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں. کچھ تفصیل میں نے گزشتہ درس میں ذکر کی تھی کہ کبیرہ گناہ کون کون سے ہوتے ہیں اور کتنے ہیں. کبیرہ گناہوں سے اور فحاشی سے بچنے کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے کئی مقامات پر ہمیں توجہ دلائی ہے کہ کبیرہ گناہوں سے بچو. وہ ظاہر ہیں، وہ باطن ہیں.
سورۃ الاعراف میں آیت نمبر 33 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل انما حرم ربی الفواحش، میرے رب نے فحاشی کے کاموں کو حرام کر دیا ہے۔ فحاشی کے کام جو ہیں وہ سارے کے سارے حرام ہیں، ما ظہر منہا وما بطن، جو ظاہر ہیں وہ بھی اور جو باطن پوشیدہ ہیں وہ بھی۔ کوئی کھل کھلا کے کرے تو بھی وہ حرام ہے، اور اگر کوئی اندر کھاتے کرے تو بھی حرام ہے۔ کبیرہ گناہ کو اللہ نے حرام قرار دے دیا، ظاہر ہو یا باطن ہو۔ بعض نے کہا کہ ظاہر سے مراد یہ ہے کہ جو برائی کے اڈے کھوئے ہوئے ہیں وہاں آتا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اسے وہاں جانے والے کو بھی دیکھ لیں گے کہ یہ کہاں جا رہا ہے اور کیا کرنے جا رہا ہے۔ اور کچھ وہ ہیں کہ وہ ظاہری ان برائی کے اڈوں میں جا کر برائی نہیں کرتے، بلکہ ان کے لیے کال گرل اور اسپیشل سسٹم ہوتے ہیں، اسپیشل انتظام ہوتے ہیں، اور یہ آج کے دور میں تو بہت ہی عام ہو گیا۔ شاید اب ظاہری گناہ جو ہے اس سے زیادہ باطنی گناہ ہو رہا ہے، کیونکہ ٹیلی فون کال پہ آج سارے کام چل رہے ہیں، برائی کے اڈے کھلے ہوئے ہیں صرف ٹیلی فون کے لیے۔ اگر اس طرح کا کوئی سلسلہ رکھتا ہے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کہہ دیجئے اے میرے نبی انما حرم ربی الفواحش، میرے رب نے فحاشی کے کاموں کو حرام کر دیا، ما ظہر منہا وما بطن، ظاہری ہیں یا باطنی ہیں، والاثم، اور گناہ کو جو اللہ کی نافرمانی کا کام ہے چاہے کوئی بھی ہے، والبغی بغیر الحق، اور ناحق بغاوت و سرکشی اور کسی پر ظلم و زیادتی، اللہ نے اس کو بھی حرام کر رکھا ہے۔ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اللہ کے ساتھ تم شرک کرو، اللہ نے اسے بھی حرام کر رکھا۔ شرک تو اکبر الکبائر ہے ہی، پچھلے درس میں نے ذکر کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کبیرہ گناہوں کی خبر دوں تو پہلا گناہ شرک، فرمایا اکبر الکبائر، کبیرہ گناہوں میں سے بھی بڑے کی خبر دوں تب بھی شرک۔ شرک کو بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے حرام کر رکھا ہے، اور جس کی کوئی دلیل نہیں۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تم اللہ پر وہ جھوٹ باندھو، وہ باتیں کرو جس کو تم نہیں جانتے ہو۔ اللہ کی اولاد ہے، اللہ کا یہ ہے، اللہ کا وہ ہے، بلا جانے بلا بوجھے اللہ کی ذات پر کچھ ایسا کہنا، ان باتوں کو اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا۔ جو کبیرہ گناہ ہیں، فحاشی کے کام ہیں، اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ فرمایا۔ اسی طرح سورۃ الانعام کی آیت نمبر 151 اللہ رب العزت نے فرمایا قل تعالوا اتل علیکم، آؤ میں تمہارے سامنے تلاوت کرتا ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ آؤ اے میرے نبی کہہ دیجئے، قل، آغاز کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے، اے میرے نبی کہہ دیجئے آؤ میرے پاس، اتلو ما حرم ربکم علیکم، میں تم پر وہ چیزیں پڑھوں، ان چیزوں کی تلاوت کروں جو اللہ نے تم پر حرام کی ہیں۔ اور اس وقت جب حرام چیزوں کی فہرست بیان کرنا شروع فرمایا تو سب سے پہلے فرمایا اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ، اور شریک عبادت میں، شریک اس کے علم میں، شریک تصرفات میں۔ شرک کی مختلف قسمیں ہیں نا، جس طرح توحید کی 3 قسمیں بیان کی جاتی ہیں، اس سے شرک کی بھی الگ الگ قسمیں ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ فلاں شخص عالم غیب ہے، اب اس نے کیا کیا؟ شرک فی العلم۔ جو کہتے ہیں کہ فلاں آدمی دنیا میں جب چاہے جو چاہے کرے، یعنی جسے مختار کل بنا رکھا ہے، وہ شرک فی التصرف کا ارتکاب کرتا ہے کہ تصرفات اس دنیا کو چلانا، اس دنیا کی تدبیر کرنا وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر کوئی کہے کہ کوئی دوسرا بھی دنیا کی تدبیر کرتا ہے، اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہو کہ ایسا کون ہوگا جو کہے کہ دنیا کی، ایسے ہمارے یہاں ہیں لوگ، پاکستان انڈیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ کچھ لوگ دنیا چلا رہے ہیں۔ میں یہ کئی مرتبہ ذکر تو کتب، ابدال اور کلندر اور فلاں، اور کلندروں میں پھر سارے
ساری دنیا میں ان کو پورے کیلنڈر نہیں مل پائے، آدھا کیلنڈر بھی رکھا ہوا ہے، 2.5 کیلنڈر کہتے ہیں دنیا میں 2.5 کیلنڈر ہے، اور آدھا کیلنڈر کون سا؟ حضرت رابعہ بصری ان کے بارے میں کہا کہ وہ آدھی کیلنڈر ہے۔ اب اتنی بڑی دنیا میں سے تمہیں تیسرا پورا کیلنڈر کوئی نہیں ملا، تمہاری دنیا چلائے گا کون سوائے اللہ کے؟ لیکن ایسے لوگ ہیں، یہ شرک فی تصرف میں مبتلا ہوتے ہیں، یعنی شرک کی جتنی بھی اقسام ہیں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے میرے نبی ان لوگوں سے کہہ دو کہ یہ بھی حرام ہے اور یہ بھی منع ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک نہ کرے۔ اللہ نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور جو نہ کرے اس نے گویا کہ حرام کا ارتکاب کیا۔ اللہ نے شرک کے بعد دوسرا نام بالوالدین احسانا۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں اللہ رب العزت فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ اللہ نے یہ فیصلہ کیا، اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ کیا کرو؟ اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ وبالوالدین احسانا، دوسرا نام لیا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ گویا کہ والدین کی اطاعت، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا اللہ کی عبادت کے بعد اہم ترین عمل ہے، اور یہ عمل ہے جس میں بہت سارے بد نصیب بہت پیچھے رہ جاتے ہیں، گالی گلوچ مار پیٹ تک نوبت آ جاتی ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، حرام کاموں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اپنی اولاد کو فقر کے ڈر سے، فقر سے یہاں ہے اپنی اولاد کو فقر سے قتل نہ کرو، اور ایک دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، یعنی فقر ہے نہیں، ابھی فقر دور تک نہیں ہے، لیکن کہیں فقر میں مبتلا نہ ہوئی۔ یہ جو میں نے پہلے لفظ استعمال کیا نا، اندیشہ ہے دور دراز کی وجہ سے کچھ گناہ کر رہے ہیں، اندیشہ ہے دور دراز کو سامنے رکھا ہوا ہے، بے توقلی میں مبتلا ہے، پتہ نہیں کل کو کیا ہو جائے گا، یہ تو انہی میں سے ہے یا نہیں؟ ابھی فقر ہوا نہیں، خشیۃ املاق، ڈر رہے ہیں کہ کہیں بچہ پیدا نہیں ہونے دے رہے، ابھی پہلے ایک ہو گیا ہے، 2 ہو گئے ہیں، ایک بیٹی ہوگی بیٹا ہو گیا، بس اب اور آئے گا ہمارے ساتھ کھائے گا، اس کی تربیت کرنا پڑے گی، کپڑا روٹی مکان تعلیم تربیت، یہ خشیۃ املاق ہے یا نہیں؟ سیدھا سیدھا خشیۃ املاق جو اللہ نے فرمایا کہ بچے کو مار دیتے ہیں، بچے کو اب مار نہیں دیتے، دنیا میں نہیں آنے دیتے، ابارشن لاکھوں کی تعداد میں سالانہ۔ اللہ نے فرمایا کہ ابھی خوف آیا نہیں اور یہ بچوں کو قتل کرنے کے پروگرام لے کے بیٹھے ہیں، بلکہ کر رہے ہیں، لیکن یہاں فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، اگر فقر آ بھی چکا ہے تو بچوں کو قتل نہ کرو، ان کی راہ میں رکاوٹیں پیدا مت کرو۔ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، ہم تمہیں رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی دیں گے، یعنی تمہیں رزق دے رہے ہیں تو وہ بڑے پیدا ہوں گے بڑھیں گے، ہم انہیں بھی رزق دیں گے۔ اور دوسری جگہ فرمایا نحن نرزقہم وإیاکم، نحن نرزقہم، انہیں ہم رزق دیں گے اور تمہیں بھی ملتا رہے گا، تمہارے رزق سے کاٹ کر وہ نہیں کھائیں۔ ہمارے یہاں بڑا مشہور جملہ کہتے ہیں پیٹ کاٹ کر کے تمہیں میں نے پالا، ہے یا نہیں؟ مشہور جملہ بڑا، اپنے ماں بیٹے پہ ناراض ہیں، بیٹی پہ ناراض ہیں، فوری طور پہ چمک جائیں گے اور کہیں گے کہ تم کتنے ناہنجار اور یہ اور وہ، ہم نے اپنا پیٹ کاٹ کر تمہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے نحن نرزقکم وإیاہم، انہیں رزق ہم دیتے ہیں تمہیں بھی ہم دیتے ہیں، نحن نرزقہم وإیاکم، تمہیں رزق دیتے ہیں انہیں بھی دیں گے، انہیں رزق دیتے ہیں تمہیں بھی دیں۔ پیٹ کس نے کاٹا؟ اللہ رب العزت نے دیا اور ہم نے اس کو ترتیب کے ساتھ اس کے سامنے رکھ دیا۔ یہ والدین کا اولاد پر بہت بڑا احسان ہے، اس میں کوئی شک نہیں، والدین کا بہت بڑا احسان ہے، لیکن اصل رازق کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔
فرمایا ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وہی الفاظ جو کہ پہلے گزرے ہیں کہ ظاہری اور باطنی کسی قسم کی فحاشی میں داخل نہ ہو جاؤ. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، اور نہ ہی کسی کو ناحق قتل کرو. اللہ رب العزت نے قتل کو ناحق قرار دیا. کب؟ اگر کوئی زانی ہے اور شادی شدہ ہے اسے قتل کیا جائے گا، یہ ناحق نہیں کیونکہ اس کے گناہ کی پاداش. اور اگر کسی نے کسی کو قتل کیا تو قتل کے بدلے میں قتل ہے، اسے قتل کیا جائے گا کیونکہ اس نے کسی کا قتل کیا. النفس بالنفس، قرآن کریم نے سزا مقرر رکھی ہے، جو قتل کرے اس کو قتل کیا جائے گا. لہذا اگر کوئی اس طرح ہے، خون خرابہ دنیا میں فساد اور دنگا مچا رکھا ہے، اس نے حرابہ جس کو کہا گیا شریعت میں، اگر کوئی حرابہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اسے بھی قتل کیا جائے، اس کی بھی سزا سزائے موت. اس طرح جو حق ہے اگر اس حق کے نتیجہ میں قتل کیا جائے تو وہ ناحق نہیں. لیکن ایسے کسی کو گولی مار دی چلتے پھرتے، معمولی بات پہ بڑھ کے اور تلوار چلا دی، گولی چلا دی، وہ ناحق قتل ہے. اللہ نے فرمایا کہ یہ بھی تمہارے لیے حرام ہے. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، اللہ نے تمہیں ان باتوں کی وصیت کی ہے تاکہ تم عقل سے کام لو. وصاکم، وصیت کی ہے. اور یہ کام میں پہلے بات میں کئی مرتبہ کہتا رہتا ہوں کہ وصیت سے ہمارے لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ کیوں جی ہم مرنے جا رہے ہیں، وصیت کریں. وصیت تاکید. اللہ رب العزت جسے موت ہے ہی نہیں، اللہ حی قیوم ہے، کائنات کو بھی قائم رکھنے والا وہ ہے. وہ کہہ رہا ہے وصاکم، اللہ نے تمہیں وصیت کی. تو وصیت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نصیحت، لیکن تاکید کے ساتھ، یعنی پکی نصیحت. اللہ نے تمہیں ان کاموں کی وصیت کی ہے تاکہ تم عقل سے کام لو، سمجھو. ولا تقتلوا مال الیتیم ولا تقربوا مال الیتیم، اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ. دیکھیں اللہ رب العزت ہمیں جو حکم دے رہا ہے، آج ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے معاملات ہیں کہ معمولی ذرا چانس بنتا نظر آئے ہاتھ صاف کر جائیں گے. یتیموں کو ابھی کل پرسوں کی بات ہے، کوئی بڑی نہیں، اور پرسوں حیدرآبادی نہیں، اصلی پرسوں. حیدرآبادی پرسوں کئی سالوں والا ہے نا. اصلی پرسوں کی بات ہے کہ ایک خبر ہم پڑھ رہے تھے، سن رہے تھے اور دیکھ رہے تھے. ایک کلپ تھا یہ خبر. پاکستان میں ایک شخص نے اپنی بھابھی کو اور 3 یتیم بچیوں کو ایک کمرے میں 3 دن سے بند رکھا ہوا تھا، اور بھابھی سارے کپڑوں سے آری ہے، اور 5-6 بدبختوں نے مل کر اس کے ساتھ زیادتی بھی کی تھی. اس کو کیوں بند رکھا؟ زیادتی کی ہے، ٹھیک ہے، وہ یتیموں کا حق مارنے کا پروگرام ہے نا، الگ تھلگ کہیں جنگل میں کسی کمرے میں لے جا کر اس کے ساتھ یہ سارا کچھ کیا گیا. اتنے بدبخت لوگ موجود ہیں کہ قرآن میں اللہ کہے یتیموں کے مال کے قریب نہ جاؤ. ولا تقربوا، یہ نہیں کہا کہ نہ کھاؤ، یتیموں کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ. اور یہ یتیم کو جڑ سے ہی نکال دینا چاہتے ہیں کہ وہاں بند کر دیا، 2-4 دن میں یہ بھوکے مر جائیں گے، جان چھوٹ جائے گی. دنیا ایسے وحشیوں سے بھی بری ہوئی ہے کہ انسان کی شکل میں بھیڑیے موجود ہیں. ہر طرح کا گناہ دیکھیں تھوڑے وقت میں کیا، اور جس وقت اسے جا کے پولیس نے پکڑا، آخر پولیس پہنچ گئی، اللہ رب العزت مدد کرنے والا ہوتا ہے. پولیس پہنچی، اس وقت بدبخت وہ شراب نوشی میں مبتلا ہے، اپنے ان بدبختوں کو ساتھ لیا ہوا ہے اور شراب نوشی کر رہا ہے. دنیا میں اس طرح کے گھٹیا قسم کے لوگ بھی موجود ہیں. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ. یہ یتیم کا مال کھانے کے لیے یتیم کو ہی سرے سے ختم کرنے کے درپے ہیں. الا باللتی ہی احسن، سوائے اس کے کہ کوئی احسن طریقے سے تھوڑا بہت کھا لے. احسن طریقے سے کھانا کیا ہے؟ یتیم تمہارے ساتھ پل رہے ہیں، گھر میں پل رہے ہیں، تم انہیں پکا کے دے رہے ہو اور انہی کے پکے ہوئے میں سے کھا بھی رہے ہو، کوئی بات نہیں. اسلام نے اس کی اجازت دی، اللہ نے، اللہ کے رسول نے اجازت دی کہ احسن طریقے سے. یہ نہیں کہ ان کو
جس طرح اس بدبخت نے کیا کہ راستے سے ہی الگ کر دے. یہ بھی نہیں کہ ان بچوں کے بڑا ہونے سے پہلے ان کی زمین اپنے نام لگوا لو، ان کا بینک اکاؤنٹ ہے اس کو اپنی طرف ٹرانسفر کر لو. یہ نہیں، ان کے ساتھ مل کے ان کی خدمت کرو، ان کی تربیت کرو، اور اس کے معاوضے کے طور پر جائز جو خرچ لے سکتے ہو لے کے کھا سکتے ہو. اللہ رب العزت نے یہ بھی نہ کہا کہ تم ان کے بوجھ بنا لو، وہ بوجھ نہیں ہے. ان کے پاس جو کچھ ہے اس میں سے بہترین طریقہ تھے، الا باللتی ہی احسن، جو احسن طریقہ ہے اس کے طریقے سے کھانا چاہو تو کھا لو، کوئی حرج نہیں. حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ یتیم اپنی جوانی کو پہنچ جائے، جب اپنا مال سنبھالنے کے لائق ہو جائے اللہ نے حکم دیا کہ ان کا مال ان کو واپس کر دو. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، ناپ اور تول دونوں میں انصاف سے کام لو، ناپ میں بھی اور تول میں بھی. اور ہمارا آج کل جو ناپ اور تول میں حال ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہے. ناپیں گے تو بھی اپنی مرضی سے، تولیں گے تو بھی اپنی مرضی سے، دینا ہو تو اور طریقہ، لینا ہو تو اور طریقہ. عجیب بات ہے کہ ہمارے جو وہ پیمانے ہیں انہی میں ایسے سسٹم رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ دیں گے تو وہ آپ کی طرف سے کم لے کے جا رہا ہے، اور اگر لیں گے تو وہ آپ کو زیادہ دے رہا ہے. پیمانہ وہی ہے، لیکن جب لینے لگتے ہیں اس وقت اور پیمانہ ہے. اور شاید آپ کے علم میں ہوگا بعض لوگوں کی حرکات جو ہیں وہ باقاعدہ پکڑی گئی، ننگے ہو گئے. یہ جو ترازو ہے، ترازو لوہے کا ہے، پیتل کا ہے، کچھ بھی ہے، ایک ٹکڑا مغناطیس کا میگنٹ وہ رکھا ہوا ہے، جس طرف چاہیں گے وہ لگ جائے گا. وہ تو چمٹانے والی بات ہے، دیتے وقت کہیں چمٹاتے ہیں، لیتے وقت کہیں چمٹاتے ہیں، دونوں وقت میں وہ سامنے والے کو مار دے رہے ہیں. ناپ میں یہی حال، تول میں یہی حال، جبکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ناپ تول میں ظلم نہیں بلکہ عدل و انصاف سے کام لو. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا واقعہ آپ نے سنا ہے؟ شعیب علیہ السلام جن کا علاقہ آج سعودی عرب کے آخر میں مغرب میں موجود ہے، پہلے مدائن صالح اور آگے جائیں تو تبوک سے تھوڑا دائیں طرف سفر کر کے جائیں تو وہاں مدائن شعیب موجود ہے، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ کنواں جہاں سے پتھر اٹھایا تھا اور چشمہ وہ بھی موجود ہیں. وہاں جا کے دیکھیں کہ وہ آج تک اتنے علاقے میں بہترین مکانات بنے ہوئے پہاڑوں کے اندر موجود ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے انہیں کیسے تباہ کر دیا کہ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا. قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ان کو اللہ نے یوں ملیا میٹ کیا گویا وہ کبھی دنیا میں آئے نہیں تھے. مکان رہ گئے لیکن مکینوں کو اللہ نے تہس نہس کر دیا. ان کا گناہ کیا تھا؟ صرف یہی ڈنڈی مارتے تھے. وہ ڈنڈی مارنا تو مشہور ہے نا، ہم ہر کام میں ڈنڈی مارتے ہیں، وہ صرف ناپ تول میں ڈنڈی مارتے. ہمارے یہاں تو ہر کام میں ڈنڈی آ گئی. جس طرح ہر کام میں ٹوپی پہناتے چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ نماز میں مسجد میں ننگے سر نماز پڑھنے والے کو تو پہناتے ہی ہیں، لیکن ہم چلتے پھرتے دنیا داری امور میں بھی ٹوپیاں پہنائے چلے جاتے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ ناپ اور تول میں کمی بیشی نہ کرو. لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، جتنی کسی کی طاقت ہے اتنا ہی اس کو حکم دیتے ہیں. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، اور جب بات کرو فَعْدِلُوا تو عدل کی بات کرو. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، چاہے سامنے والا قرابت دار ہی کیوں نہیں. اب یہ دیکھ لیں ہمارے یہاں یہ کتنا چل رہا ہے کہ جب فیصلہ کرنے بیٹھیں تو اللہ نے فرمایا کہ اپنے سامنے والوں کو پورے عدل و انصاف کے ساتھ برابر دیکھو دونوں پارٹیوں کو. یہ نہ ہو کہ یہ تمہارا رشتہ دار ہے، یہ تمہارا رشتہ دار نہیں ہے، رشتہ دار کے لیے اور پیمانہ اور غیر کے لیے اور پیمانہ، بلکہ قرابت دار بھی کیوں نہ ہو عدل سے کام. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پہ نگاہ ڈال کر دیکھیں، دنیا کے سب سے بڑے عادل، سب سے بڑے منصف، آپ نے ایک قاعدہ بتا دیا کہ دو پارٹیاں جھگڑے والی ہیں، ان سے اکیلے میں بیٹھ کے باتیں نہ کرو، دونوں کو اکٹھے بٹھاؤ. آمنے سامنے دونوں بیٹھ جائیں
تاکہ وہ بیان کرے تو وہ واضح کرے، وہ بیان کرے تو وہ واضح کرے، کسی کی طرف آدمی کا میلان نہ ہونے پائے۔ کہاں گئے یہ عدل کے آج تقاضے؟ نہ ہماری عدالتوں میں نظر آتے ہیں، نہ ہمارے لوگوں میں یہ نظر آتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اور جب تم بات کرو تو عدل سے، انصاف سے، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ اللہ کے ساتھ ہمارا کوئی عہد ہے یا نہیں؟ اللہ کے ساتھ تو ہم نے بہت پہلے عہد کر رکھا ہے، اور عہد معاہدے میں ہم نے اس پہ اپنا انگوٹھا بھی لگا رکھا ہے۔ سائن کر لیں آج کے زمانے میں، بلکہ آج تو سائن سے زیادہ پھر انگوٹھا آ رہا ہے۔ ابھی لیٹسٹ جو اٹینڈنس آ رہی ہے، درمیان میں سائن رہے، اب آج کل تھم آپریشن آ گیا ہے۔ یہی ہے یا نہیں؟ آج کل انگوٹھا، اور انگوٹھا لگائیں یا انگلی لگائیں کچھ بھی، آج کل انہیں فنگر پرنٹس چاہیے۔ فنگر پرنٹس جو ہیں وہ رائٹنگ سے زیادہ مضبوط کام ہے، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کی قدرتیں دیکھیں ہم، کتنی دنیا ہے، کتنی دنیا ہے، کسی کا تھم امپریشن دوسرے کے امپریشن سے نہیں ملے گا، ہر کسی کا اپنا، ہر کوئی پرنٹ۔ اگر صرف اسی ایک بات پر آدمی تھوڑا سا غور کرے، وہ کبھی ملحد رہ ہی نہیں سکتا۔ دنیا میں کوئی شخص، کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی جو یہ کارنامہ کر دکھائے۔ یہ صرف اللہ رب العزت کا ہی کارنامہ ہے کہ اتنی کائنات میں بنی نوع انسان کی تعداد، لیکن یہ کسی سے نہیں ملتا۔ حالانکہ یہ ہے کیا؟ اللہ رب العزت کا اپنا انتظام ہے۔ ہم اللہ کے ساتھ یہ عہد کر چکے ہیں، وہاں ہم تھم امپریشن دے چکے ہیں، فنگر پرنٹ دے چکے، زبان سے عہد کر چکے ہیں۔ الست بربکم، اللہ نے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب ہوں یا نہیں؟ قالو بلا، سب نے کہا ہاں تو ہمارا رب ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اپنے عہد کو پورا کرو۔ ذالکم وصاکم بہی، پھر وصیت کا لفظ آ گیا کہ اللہ تمہیں ان باتوں کی وصیت کر رہا ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت پکڑو، تمہیں یاد دہانی کرا رہا ہے، بار بار جتلا رہا ہے کہ یہ کام تم نے کرنے ہیں، انہیں کرو۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور فرمایا کہ یہ ہے میرا سیدھا راستہ، یہ کام کرو تو یہ میرا سیدھا راستہ ہے، ان پہ چلتے رہو، اسی کی پیروی کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، جو ادھر ادھر کی پگڈنڈیاں ہیں، چھوٹے چھوٹے راستے ہیں، برانچز ہیں، ان کو چھوڑو، مین روڈ پہ رہو۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ وہ مشہور مثال ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، خط لگایا، بڑی لائن لگائی، فرمایا یہ ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور پھر دائیں بائیں کچھ چھوٹے راستے نکالے اور فرمایا کہ یہ ہے سبل، ان میں سے ہر سبیل پر آخر میں شیطان بیٹھا ہوا ہے جو بلا رہا ہے، اور شیطان کی چالیں تو ظاہر ہے کہ بڑی اسپیشل ہوتی ہیں، جس طرف وہ بلائے آدمی بھاگا چلا جاتا ہے۔ اب اس کی دنیا میں دیکھ لیں مثالیں کہ جو بھی برا کام ہے اس کی طرف آدمی کی طبیعت لبکتی ہے، آدمی بھاگتا ہے، الا ماشاء اللہ، سوائے ان کے کہ جن کے دل میں اللہ رب العزت نے، لیکن انسان چاہے کتنا نیک ہے، صبر وہ کرتا ہے برائیوں سے بچنے۔ پچھلے درس میں بات کر رہا تھا، صبر دو طرح کا ہے، برائیوں سے بچنے پر صبر اور نیکی پر قائم رہنے پر صبر، یہ دو صبر کی قسمیں ہیں۔ واجبات کی ادائیگی پر صبر، منکرات سے بچنے پر صبر۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ صبر مومن کو بھی کرنا پڑتا ہے دونوں طرح۔ اس کا جی چاہتا ہے کہ یہ میں بھی کر لوں، سارے کر رہے ہیں، گھر میں بیٹھے ہوئے ہر مہینے میں 5-10 ہزار روپیہ، 5-10 ہزار ریال سود کے بیٹھے بٹھائے آ جائیں گے، میں بھی کیوں نہیں لیتا، لیکن وہ صبر کرتا ہے کہ یہ حرام ہے، میں نہیں کھاؤں۔ اسی طرح دنیا میں آج محفلیں ہیں، کھانے کی چیزیں ہیں، پینے کی چیزیں ہیں جو حرام ہیں، مومن صبر کرتا ہے کہ یہ میں نہیں کھاؤں گا، جی چاہے بھی تو صبر کرتا ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ آدمی کو،
انسان کو شیطان کھینچتا ہے، طبیعت لگتی ہے کہ میں اس طرف جاؤں، لیکن جب اپنے نفس پر کنٹرول کرتا ہے تو یہ اس کا ایمان ہے، یہ ہے جو اس کو روکتا ہے کہ اس طرف میں کیوں جاؤں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ، یہ 3 4 6 10 20 راستے الگ الگ میں چلے جاؤ گے تو بکھر جاؤ گے، ایک راستے پر رہو گے تو اکٹھے رہو گے یا نہیں؟ فرمایا فَتَفَرَّقَ بِكُمْ، یہ الگ الگ راستے تمہیں تفرقہ بازی میں، فرقہ بازی میں، گروہ بندی میں تمہیں ہلاک کر دیں گے۔ ان راستوں پہ نہ چڑھو، سیدھے راستے پر رہو۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، پھر معاملہ وہی آ گیا کہ اللہ رب العزت تمہیں ان باتوں کی وصیت کر رہا ہے تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ اور تیسرا مقام ہے سورۃ النساء میں، اللہ رب العزت نے یہاں بھی ارشاد فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، کبیرہ گناہ کی بات کر رہے ہیں نا کہ کبائر کون کون سے ہیں، حرام کام کون کون سے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچ جاؤ، صغیرہ ہم ویسے ہی معاف کر دیں گے۔ اللہ تو بڑا رحیم ہے، کبیرہ گناہوں سے تم بچتے رہو، صغیرہ گناہ تمہارے ہم معاف کر دیں۔ اور وہ معاف کرنے کا طریقہ کار بڑا آسان، وضو کریں سارے گناہ معاف، نماز پڑھیں سارے گناہ معاف، حج کریں سارے گناہ معاف۔ بار بار یہ چھوٹے چھوٹے عمل آ رہے ہیں، وضو کرنا کون سا بہت بڑا کام، لیکن فرمایا وضو کرنے سے انسان کے جسم کے سارے گناہ پانی کے ساتھ بہہ جاتے ہیں، حتی من تحت اظفارہ، اس کے ناخنوں کے نیچے بھی کوئی گناہ ہے تو پانی کے ساتھ نکل جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے لیے کتنا مہربان ہے۔ کیا فرمائی اسے؟ میں صغائر کی بات کر رہا ہوں، ہوش سے بیٹھا کریں۔ جتنے بھی صغیرہ گناہ ہیں وہ ان کاموں کے ساتھ نکل جاتے ہیں اگر تم بڑے گناہوں سے اجتناب کرتے رہو۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اللہ نے فرمایا کہ اگر بڑے گناہوں سے تم بچتے رہو، چھوٹے گناہ ہم معاف کرتے رہیں گے۔ اب بڑے گناہوں کا کیا ہوگا؟ بڑے گناہوں کے لیے توبہ ہے۔ اللہ رب العزت فرمایا کہ اگر توبہ کرو گے تو بڑے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ دونوں کا تھوڑا تھوڑا سسٹم الگ الگ ہے، معافی اللہ دونوں کی دیتا ہے، وہ غفور رحیم ہے، لیکن ایک وہ ہے کہ ہمارا کوئی اتنا لمبا پروگرام بھی نہیں کہ یہ گناہ ہے میں معاف کروانے جا رہا ہوں۔ وضو کریں، اللہ رب العزت ہاتھوں کے، پاؤں کے، آنکھوں کے، کانوں کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ فرمایا حتی من تحت اظفارہ، ہی ناخن کے نیچے سے بھی گناہ نکل جاتا ہوں۔ اور اگر آپ نے باقاعدہ نیت کر لی، توبہ کر لی تو بڑے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ اسی لیے فرمایا کہ بڑے گناہ سے تم اجتناب کرو۔ ان تجتنبوا، اجتناب کا کیا معنی ہوگا؟ سائڈ میں رہو، جنب یعنی سائڈ، گناہ سے سائڈ میں رہو، گناہ سے دور رہو، گناہ سے بچ کے رہو، اعتراض کرو، پرہیز کرو۔ ما تنہون عنہ، جن سے تم روکے جاتے ہو۔ نکفر عنکم سیئاتکم، تمہارے چھوٹے چھوٹے سارے گناہ ہم معاف کر دیں گے۔ وندخلکم مدخلا کریما، اور تمہیں پھر ہم بہترین زندگی میں داخل کریں گے، بہترین جگہ پہ تمہیں داخل کریں گے۔ اگر تم نے بڑے گناہوں سے اعتراض کیا، چھوٹے ہم نے معاف کر دیے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صحیح حدیث میں موجود ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو گناہ سے توبہ کرے وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ گناہ کیا ہی نہیں، اگر باقاعدہ جائز شرعی طریقہ سے اس نے توبہ کر لی تو پھر اس کو اللہ رب العزت اس گناہ کے بارے میں پوچھے گا نہیں، گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور توبہ کی جو شرطیں ہیں وہ مشہور ہیں نا، 3 شرطیں ہیں عام گناہ کے لیے جو اللہ اور بندے کے درمیان ہے۔ فوراً چھوڑ دے، جو کیا ہے اس پہ ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرے، آئندہ نہ کرنے کا عہد کرے۔ یہ جب بندے اور اللہ کے درمیان ہو، جب بندے اور بندے کے درمیان ہو، کسی کو گالی دی، کسی کو مارا، کسی کی جیب سے پیسہ نکال لیا، کسی کی کمپنی سے کچھ گھٹالا کر لیا، اب ایسے میں چوتھی شرط شامل ہو جائے گی
کہ جس کے ساتھ زیادتی کی ہے اس سے معافی تلافی کر لیں. اس نے معاف کر دیا، معاملہ ختم ہو گیا. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر ہمیں اس طرح کے جتنے بھی بڑے بڑے گناہ ہیں ان سے بچنے کی ترغیب دلائی، بلکہ بچنے کا حکم دیا، اور ساتھ ہی نیک کاموں کی طرف توجہ دلائی جو ہمیں جنت میں لے جائے. یہاں فرمایا کہ اللہ رب العزت ایمان والوں پر اور اللہ پر توکل کرنے والوں پر، ان دو لوگوں پر خاص طور پر، اور کچھ اور مقامات ہیں. گزشتہ درس میں میں نے سورت قد افلح المومنون 18ویں سپارے کی سورت المومنون کے آغاز میں جو 7 نیک اعمال ہیں وہ ذکر کیے تھے کہ اللہ رب العزت نے ان 7 نیک اعمال کے بارے میں فرمایا ہے کہ جو لوگ ان کاموں کو سر انجام دیتے ہیں وہ فلاح پانے والے ہیں. 7 کام ذکر کیے تھے نا. اب ان کاموں کو دہراتے نہیں، بلکہ گزشتہ مرتبہ میں نے اشارہ دیا تھا کہ وہ 7 کام جو اہل فلاح کے، نجات پانے والوں کے، جنت پانے والوں کے ہیں، ان کے ساتھ 4-6 اور نیک کاموں کا تذکرہ کرتے ہیں تاکہ ان 7 کے ساتھ ان کو شامل کر لیں، اکٹھے کر لیں تو پتہ چل جائے کہ وہ کون سے کام ہیں جو اللہ والوں کے ہیں، وہ کون سے کام ہیں جو جنت میں لے جانے والے ہیں. قد افلح المومنون، مومن فلاح پا گئے. 7 کام وہاں مذکور ہیں. اور سورۃ الفرقان میں اللہ رب العزت نے آیت نمبر 63 سے لے کر کافی آیات ہیں، بلکہ یہ سورت ختم ہو جاتی ہے وہاں جا کر، آخری آیت جو ہے وہ 77 ہے. 63 سے لے کر 77 تک اللہ رب العزت نے جو باتیں بیان فرمائی ہیں ان کا خلاصہ مختصر سے ذکر کر دیتے ہیں تاکہ ہمارے پاس وقت اتنا ہی ہوگا. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اللہ کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں. یہ ہونن کی بات گزشتہ مرتبہ میں نے ذکر کر دی تھی. یہ پہلا نیک وصف نیک لوگوں کا یا عباد الرحمن کا یہ ہے کہ وہ زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، تکبر کے ساتھ اکڑ اکڑ کر زمین پر پاؤں مار مار کے ٹھک ٹھک نہیں چلتے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب کہیں جاہلوں سے مٹ بھیڑ ہو جائے تو سلام کہتے ہوئے نکل جاتے ہیں. یہ 2 باتیں گزشتہ درس میں آگے تھی. آگے تیسری چیز جو عباد الرحمن کی صفت ہے، اللہ والوں کی صفت ہے، وہ ہے وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ، وہ لوگ جو راتوں کو جاگ کر گزارتے ہیں اپنے رب کے لیے، سجداً و قیاما، سجدے کی حالت میں اور قیام کی حالت میں. اگر تو پہلا حصہ لینا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ، جو لوگ رات گزارتے ہیں جاگ کر، تو یہ تو میرا خیال ہے ہم سب گزارتے ہیں، ہے یا نہیں؟ سب گزارتے ہیں. کوئی نیٹ پر گزارتا ہے، کوئی گراؤنڈ میں گزارتا ہے، کوئی کھیل میں، کوئی کود میں، کوئی فحاشی میں. اچھے سے اچھا آدمی بھی راتوں کے بہت سارے اوقات کو ضائع کرتا ہے. اگر تو بات ہوتی صرف جاگنے کی تو پھر تو مزہ تھا، ہم سب اس میں شامل تھے. لیکن یہاں صرف جاگنا نہیں، وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ پہلا لفظ ہی کافی ہے کہ وہ اللہ کے لیے جاگتے ہیں. جس آدمی نے نیٹ کھولا ہوا ہے اور اول پھول دیکھ رہا ہے وہ اللہ کے لیے بیٹھا ہوا ہے؟ وہ تو اپنے نفس کے لیے بیٹھا ہوا ہے. شیطان نے اسے بٹھایا ہوا ہے، بیٹھو یہاں تمہیں یہ ملے گا اور وہ دیکھنے کو ملے گا. پہلا لفظ ہی اللہ رب العزت فرمایا لِرَبِّهِمْ، وہ اپنے رب کے لیے راتیں گزارتے ہیں. کس حال میں؟ سجداً و قیاما، کبھی وہ سجدے میں ہیں کبھی وہ قیام میں. اللہ رب العزت نے یہاں دیکھیں پوری رات یہ نہیں کہا کہ وہ ساری رات جاگتے ہیں، رات کو گزارتے ہیں سجداً و قیاما. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ طریقہ کار بتا دیا، بلکہ سورہ مزمل میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے وہ چارٹ بنا دیا، ٹائم ٹیبل طے کر دیا کہ تم ساری رات نہیں بلکہ رات کا کچھ حصہ اون قسمن ہو، فرمایا کہ جتنا کر رہے ہو اس سے بھی کم کرو. کچھ حصہ سو جاؤ، کچھ حصہ جاگو، اور جتنا کچھ تو تمہارے ساتھ اور لوگ بھی ہیں ان کا بھی حساب رکھو.
ساری رات کا جاگنا، مستقل ساری رات کا جاگنا عبادت میں یہ ثابت نہیں ہے، بلکہ سو بھی جاؤ اور جاگو بھی۔ تو فرمایا کہ اللہ کے نیک بندے راتوں کو سجدے میں، قیام میں گزارتے ہیں اور سوتے بھی ہیں۔ یہ نہیں کہ وہ سوتے نہیں، سوتے بھی ہیں۔ وہ 3 آدمیوں کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ ایک نے کہا کہ میں ہمیشہ ساری رات جاگوں گا، دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، اور تیسرے نے کہا کہ ہم شادی نہیں کریں گے، نہ کوئی ایسی نوبت آئے کہ روزہ چھوڑنا پڑے، نہ ایسی نوبت آئے کہ ہم شادی نہیں کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں روزے بھی رکھتا ہوں، چھوڑتا بھی ہوں، رات کو قیام بھی کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، اور میں نے تو کئی شادیاں کر رکھی ہیں، تم ایک کی بات کر رہے ہو۔ سنت کے مطابق رات کو سونا اور رات کو قیام اور سجدے کرنا، یہ عمل ہے عباد الرحمن کا۔ اور چوتھا عمل بتایا، وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ، وہ جہنم سے اللہ کی پناہ مانگتے رہتے ہیں کہ اے اللہ ہم سے، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، اصرف عنا، ہم سے پھیر دے، ہم سے ہٹا دے، ہم سے دور کر دے عذاب جہنم، جہنم کا عذاب، انا عذابہا کان غراما، کیونکہ اس کا جو عذاب ہے یہ تو بہت ہی ذلیل کر دینے والا اور بہت ہی آدمی کو درجے سے دور کر دینے والا ہے۔ انا عذابہا کان غراما انہا ساءت مستقرا و مقاما، یہ بہت ہی برا ٹھہرنے کی، ساعت مستقر، یہ ٹھہرنے کی بہت ہی بری جگہ ہے، اور رہنے کے لحاظ سے یہ بدترین مقام ہے۔ جہنم جو ہے بدترین مقام ہے، اور یہ عذاب چمٹ جانے والا، ذلیل و خوار کرنے والا، چمٹ جانا، یہ نہیں کہ اب عذاب اللہ نے کہا اور اس سے ہم چھوٹ کے بھاگ جائیں گے، اس کو آپ اپنے سے ہٹا نہیں سکیں گے۔ اللہ رب العزت نے اگر عذاب دیا آگ کا، آگ کو دور نہیں کر سکیں گے۔ اللہ رب العزت نے عذاب دیا کسی سانپ، اژدہے، بچھو کے ڈسنے کا، آپ اس کو دور نہیں کر سکتے۔ انہا کان غراما، وہ چمٹ جانے والا، جب چمٹ گیا تو آدمی کا جو حال ہوتا ہے۔ فرمایا کہ یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے اور بہت ہی برا مقام ہے۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، 5واں اور چھٹا عمل یہ بتایا کہ جو خرچ کرتے ہیں تو درمیانہ، اگر کہیں کہ ایک عمل بتایا تو بھی ٹھیک ہے کہ میانہ روی سے کام لیں، اور اگر یہ کہیں کہ نہ فضول خرچی کریں اور نہ بخیلی کریں تو 2 ہو گئے نا، بلکہ 3 کر لیں، یہ فضول خرچی بھی نہ کریں، بخیلی بھی نہ کریں، بلکہ درمیانہ راستہ۔ وخیر الامور اوسطها، بہترین کام وہی ہوتے ہیں جو کہ درمیانہ ہوں۔ اسراف کا ذکر کیا ہے اللہ نے، تبذیر کا یہاں ذکر نہیں کیا، کیونکہ خرچ کرتے ہیں نیک کاموں میں، خرچ کرتے ہیں جائز اور مباح کاموں میں، اگر یہاں تھوڑی زیادتی ہو جائے تو یہ فضول خرچی ہوتی ہے، اور اگر ایک پیسہ بھی کسی حرام کام میں خرچ کیا تو وہ اسراف نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ وہ تبذیر ہے۔ تبذیر ہے حرام کام میں پیسہ خرچ کرنا، لیکن اگر مباح کام ہے، کھانا ہے، مہمان آ گیا اور آپ نے اس کو کھانا کھلانا ہے، اس کی عزت کیجئے۔ آپ روزانہ 1 کھانا کھاتے ہیں، 2 تیار کیجئے، 3 کیجئے۔ سویٹ ڈش آپ نہیں رکھتے، آج وہ بھی رکھ لیجئے۔ کیا خیال ہے؟ سویٹ ڈش پہ آ کے بھی آپ بالکل اسی طرح سست نظر آ رہے ہیں۔ یہ مولویوں کا کھانا مشہور ہے، اب تو سارے کھاتے ہیں اسے۔ مہمان کے لیے کچھ نہ کچھ اضافی خدمت، ضیافت کر لیجئے، لیکن اگر آپ مہمان کے لیے 70 لوگوں کا کھانا بنا کے رکھ لیں گے تو یہ فضول خرچی ہوگی یا نہیں؟ فضول خرچی یہ ہے کیونکہ کھانا ہی آیا ہے، کوئی حرام چیز نہیں آئی اس میں، اور اگر اس میں 1 پیسے کا خیر وہ کہاں سے ملے گا؟ مہمان کے لیے آپ نے شراب کی بوتل بھی لا کے رکھ دی۔ ایسی مجلسیں ہیں یا نہیں؟ مہمان آتا ہے، اس کو شراب پلائی جاتی ہے۔ حرام پر 1 پیسہ بھی خرچ کیا جائے گا تو وہ تبذیر ہوگی، وہ حرام ہوگا۔ اور اگر جائز پر خرچ کر رہے ہیں، آپ نے 1 کی بجائے 2 مرغیاں، 1 بکرے کی بجائے 2 بکرے، یہ ہے اسراف، جائز مباح امور میں حد سے زیادہ۔
اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ کے بندے ہیں عباد الرحمن ہیں وہ نہ حد سے زیادہ خرچ کرتے ہیں اور نہ ہی بخیل ہوتے ہیں کہ اپنی مٹھی بند رکھیں اور اپنے گھر والوں پر بھی خرچ نہ کریں. مہمان تو بات کی بات ہے، گھر والوں پر، اور بخیل آدمی تو اپنے نفس پر بھی خرچ نہیں کرتا. اس کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ بھی بچ جائے. ہمارے پنجاب میں کہتے ہیں کہ چمڑی جائے تو جائے، دمڑی نہ جائے. آپ کے یہاں بھی کہتے ہوں گے میرا خیال ہے، چمڑی جائے تو جائے، دمڑی نہ جائے، یعنی خرچ نہیں کرنا چاہے جان نکل جائے. اور چھٹا عمل اللہ رب العزت نے عباد الرحمن کا بتایا، والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کی عبادت نہیں کرتے، کسی دوسرے کو نہیں پکارتے. یعنی غیر اللہ کو پکارنا شرک، غیر اللہ کی عبادت کرنا شرک، غیر اللہ کو عالم الغیب ماننا شرک، غیر اللہ کو متصرف الامور ماننا شرک. عباد الرحمن کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ غیر اللہ کو نہیں پکارتے. اللہ رب العزت نے باقی باتیں عبادت یہ وہ ذکر نہیں کی، کسی دوسرے کو نہیں پکارتے. کن معاملات میں؟ جو معاملات انسانی طاقت سے باہر ہوں. انسانی طاقت کے اندر کے معاملات میں پکارنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اب یہاں سے کسی کو آواز دیتے ہیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ چائے پی رہے تھے، کوئی آدمی کہتا ہے کہ بھائی چائے بانٹ دو سب میں، ٹھیک ہے، اس کو آواز دی، بلایا، لیکن وہ بانٹ بھی سکتا ہے. ایسا کام جو کام سوائے اللہ کے کوئی کر نہیں سکتا، اس میں اگر غیر اللہ کو پکارے، دور سے نہ صحیح، کسی قبر پہ جا کے کہتا ہے اللہ والے بیٹا دے دے، ناجائز پکار ہے یا نہیں؟ فرمایا کہ عباد الرحمن کسی کو اس طرح نہیں پکارتے. اور ساتواں کام ہے وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، جیسا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ذکر کیا کہ ناحق قتل نہیں کرتے. آٹھواں کام وَلَا يَزْنُونَ، اور وہ زنا کا ارتکاب نہیں کرتے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، جو یہ کام کرے وہ بہت بڑے گناہ میں مبتلا ہوا، اس نے بہت بڑا گناہ کیا. یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، اسے قیامت کے دن ڈبل دوہرا زیادہ سے زیادہ اضعافاً مضاعفہ عذاب دیا جائے گا. وَيَخْلُدْ فِيهِ مُحَانًا، اور وہ ذلیل و خوار ہو کر اس عذاب میں رہے گا ہمیشہ کے لیے. یخلد، خلود کا معنی جو ہے یہ ہوتا ہے طویل مدت تک رہنا. اب یہ کہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اگر وہ آدمی توبہ طائب ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے، نہیں تو اپنے گناہ کی سزا لے کر اس کو وہاں سے نکال دیا جائے گا. اگر وہ اہل توحید میں سے اہل توحید ہے تو ایک وقت وہ جہنم سے نکال لیا جائے گا. یہاں خلود کا معنی کیا جاتا ہے المکث طویل، یعنی لمبی مدت تک کے لیے عذاب میں مبتلا رہنا. الا من تاب وآمن وعمل صالحا، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر جائیں، اللہ کی ذات پر ایمان لے آئیں، نیک عمل کریں. فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ ان کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہے. توبہ کی برکتیں دیکھیں کہ اگر کوئی توبہ کرے تو اللہ توبہ کرنے والے کے گناہوں کو بدل کر نیکیاں، 100 گناہ کیا ہوا تھا 100 نیکی، بلکہ اللہ کے پیمانے تو بہت بڑے ہیں. 100 گناہ کرنے والا توبہ کرے تو اللہ اس کو 100 سے زیادہ بھی نیکیاں دے گا. فرمایا اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ بڑا غفور رحیم ہے. کسے شک ہے اللہ کے غفور رحیم ہونے میں؟ 100 قتل کر کے آدمی جنت میں چلا گیا، ایک بھی انہوں نے نماز نہیں پڑھی. سہارا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے والے جادوگر، ایک بھی نماز نہیں پڑھی. جب خالص اس کو پکار لیا، اس کے توحید کا اقرار کر لیا، اللہ نے ان کو اہل جنت میں شمار کر لیا. وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، جو آدمی توبہ کرے اور نیک عمل کرے، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، تو وہ اللہ کی طرف توبہ طائب ہوتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، نواں کام جو عباد الرحمن کا ہے وہ یہ ہے کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے. لا یشہدون الزور، جھوٹی گواہی نہیں دیتے. چاہے آدمی دنیا میں اس کو کتنا بھی کہے کہ میں تمہیں مالا مال کر دوں،
بڑے کام میں کہیں جھوٹی گواہی دیں گے تو مالا مال ہونے والی بات تو نظر آتی ہے نا. انہیں مالا مال ہونے کے جتنے بھی سبز باغ دکھائیں وہ قطعاً بھی جھوٹی گواہی نہیں دیں گے، اور نہ ہی وہ کسی ایسی جگہ پہ رکتے ہیں جہاں رکنا جائز اور صحیح نہیں ہے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. 10واں کام یہ ہے کہ جب وہ کسی لغو جگہ پر، لغو کام ہونے والے مقام کے پاس پہنچتے ہیں، مروا کرامہ، معزز مکرم طریقے سے وہاں سے نکل جاتے ہیں. وہاں نہیں کہ تھوڑی دیر رکتے ہیں، دیکھتے ہیں، اگر مزہ آیا تو رکے رہیں گے. لغو کام ہے، مزہ آئے نہ آئے، ان کا کام ہے عزت و احترام کے ساتھ وہ آگے گزر جائیں. والذین اذا ذکروا بآیات ربہم. اور وہ لوگ بھی عباد الرحمن ہیں جنہیں جب اللہ رب العزت کی آیات کے ساتھ نصیحت کی جائے، لم یخروا علیہا صم و عمیانا، تو وہ اندھے بہرے ہو کر اس پہ نہیں گرتے، بلکہ بات کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، کانوں سے سنتے ہیں، دل و دماغ سے اس کو سمجھتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ سنے بھی نہیں اور سمجھے بھی نہیں، اور جیسے ہی نصیحت آئی اس کو کیا کہتے ہیں، ایک کان سے سنی اور دوسرے سے نکالی اور چل دیے. نہیں، وہ توجہ دیتے ہیں، سنتے ہیں. لم یخروا علیہا صم و عمیانا، وہ بہرے ہو کر، اندھے ہو کر نہیں اس سے گزرتے. والذین یقولون. اور 12ویں بات جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ دعائیں مانگتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین. اے اللہ ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولادوں سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. بیویاں بھی آنکھوں کی ٹھنڈک اور اولاد بھی آنکھوں کی ٹھنڈک. وہ یہ دعائیں مانگتے ہیں کہ اے اللہ بیویاں اور آنکھیں، ان دونوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے نصیب ہوگی؟ بیوی ہے وہ بات نہیں مانتی، آنکھوں کی ٹھنڈک ہوئی، آنکھوں کو گرم کرنے کی مشکل بنی رہی ہے، ٹھنڈا سرما ڈالنے کی نوبت آتی رہے. جیسے بات ہو وہ ایسی پوزیشن اختیار کرے کہ جب تک ٹھنڈا سرما نہ کوئی آنکھوں میں استعمال کرے آنکھیں ٹھنڈی نہ. اولاد ہیں، کوئی حکم نہیں مانتی، بلکہ الٹا ہر روز دوسرے دن کوئی نہ کوئی ادھر ادھر سے لوگوں کی طرف سے تانا تشنی آتی رہتی ہے. ہمارے کہتے ہیں کہ لامے آتے رہتے ہیں. اگر اولاد ایسی ہیں تو اس سے آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، وہ بھی آنکھوں کو رلانے کے لیے، آنکھوں کو پریشان کرنے کے لیے. اللہ سے بندہ دعا مانگتا ہے، یا اللہ وہ اولاد دے جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث، اچھے کام کرے، تابع دار ہو میری بھی اور میرے رب کی بھی. اے اللہ وہ بیوی دے جو میری بھی تابع داری کرے اور اپنے رب کی بھی تابع داری کرے. یہ ہے جو بندے مومن ایمان، اہل ایمان، عباد الرحمن دعائیں کرتے ہیں. وہ کیا ہے؟ ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اور اے اللہ ہمیں متقیوں کا امام بنا دے. یہ امام مسجد بننے کی بات نہیں ہے، ذہن میں رکھیں. یہاں یہ نہیں کہ مجھے نیک متقی لوگوں کا امام مسجد بنا دے، متقیوں کا امام، یعنی میں خود اہل تقویٰ میں آگے آگے پہلی صف میں، پہلی امام تو پہلی صف سے بھی آگے ہوتا ہے نا. اے اللہ ہمیں متقیوں کا امام بنا دے. یہ دعا مانگتے رہتے ہیں. اولئک یجزون الغرفہ بما صبروا. وہ جو دنیا میں صبر کر کے رہے، اللہ کی اطاعت پر صبر کیا، نافرمانیوں سے بچنے پر صبر کیا، اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں انہیں جنت میں اعلیٰ غرفے، اعلیٰ مقام عطا کرے گا. وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا. وہ جنت میں تحیات اور سلام، اللہ کی طرف سے سلام ان کو پہنچے گا. خالدین فیہا. وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. حسنت مستقرا و مقامہ. جو کہ بہت ہی بہترین جگہ اور بہترین ٹھکانہ ہے. جہنم کے بارے میں کہا نا ان عذابہا کان غراما. اس جہنم کا عذاب چمٹنے والا ہے، چھوٹنے والا نہیں. اسی حالت میں دنیا میں، آخرت میں جہنم میں رہے گا. انہا ساعت مستقرا و مقاما. وہ بہت ہی بری جگہ ہے. اس کے برعکس جب جنت کی بات آئی تو فرمایا حسنت مستقرا و مقاما. بہترین جگہ ہے، بہترین ٹھکانہ ہے وہ جنت. قل ما یعبأ بکم ربی. اے میرے نبی کہہ دیجئے
ما یبع بکم ربی لولا دعاؤکم، اگر تمہاری دعا و التجا نہ ہوتی تو میرا رب تمہاری مطلق پرواہ، اللہ کو کسی کی کیا پرواہ ہے، اللہ کو کسی کی کیا پرواہ ہے، وہ تو تمہارے کہنے پر جو تم کہو۔ فقد کذبتم، یہ آخری آیت کا ٹکڑا جو ہے یہ اصلاً کفار کے لیے ہے۔ اگر تمہاری دعا پکار نہ ہوتی تو اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں تھی۔ فقد کذبتم، تم نے جھٹلا دیا، فسوف یکون لزاما، اب تمہیں اس کی ان قریب عذاب یا سزا چمٹ جائے گی۔ تم نے انکار کیا، تمہیں اس کی سزا دی جائے گی۔ عباد الرحمن کی صفات بیان کرتے کرتے اللہ رب العزت نے آخر میں دھمکی دے دی کہ اگر جھٹلاؤ گے، کفار کو اگر سزا ہو سکتی ہے تو جھٹلانے والے مسلمانوں کو بھی سزا ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ سب لوگوں کو ہر قسم کے کبیرہ گناہ اور فحاشی سے بچائے، اور جتنے بھی اہل ایمان کے فلاح پانے والوں کے عباد الرحمن کے کام ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگ کو قرآن کریم سمجھنے، پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہتے ہیں کہ بیگم جو سونا پہنتی ہے کیا اس پر شوہر زکوٰۃ دے گا؟ اب بیگم کو سونا کس نے لا کے دیا ہے؟ بیگم کو سونے سے لادا آپ نے، اور اب آپ چاہتے ہیں کہ زکوٰۃ وہ دے۔ اب جب اس نے کہا کہ میں کام کر لیتی ہوں تو ایک ہی بات ہے، میں جو کما رہا ہوں کافی ہے، وہ اچھی بات ہے، اس کے پاس سونا ہے اس کی زکوٰۃ بھی دیجیے۔ لیکن اگر آپ نہیں دیں گے تو بیگم کو دینی ہوگی، اگر شوہر ادا کر دے تو جائز۔ اور میاں بیوی کے اچھے تعلقات کا تقاضا تو یہی ہے کہ شوہر زکوٰۃ دیا کرے، اور اگر بیگم کے پاس اتنی جائیداد، اتنا مال متاع ہے کہ وہ اپنے زیور کی زکوٰۃ خود دے سکتی ہے تو اسے خود دینی چاہیے۔ وہ شوہر کے ساتھ ہاتھ بٹا لے گی، اپنی وہ دے دے اور شوہر اپنے مال کی زکوٰۃ دے دے گا، لیکن اگر شوہر دے دے تو وہ اچھا ہے۔ اور خاص طور پر جو زیور ہے وہ عورت استعمال کرتی ہے شوہر کے لیے، دیا ہوا بھی عموماً شوہر کا ہوتا ہے، تھوڑا سا والدین کا، باقی شوہر کا۔ شوہر کو چاہیے کہ وہ زکوٰۃ دے، لیکن فرض عورت کا ہے۔ فرض جو ہے اس زیور پر زکوٰۃ دینا فرض عورت کا ہے، کیونکہ وہ ملکیت ہی عورت کی ہے۔ لیکن دوسرے معنوں میں جو میں کہا کرتا ہوں کہ آج ضرورت پڑے نا مکان کے لیے، بیماری کے لیے، اللہ تعالیٰ کسی کو پریشان نہ کرے، اگر کسی کو ایسی ایمرجنسی ضرورت پڑے تو سارا سونا بیگم دے گی یا نہیں اپنے شوہر کے ہاتھ؟ یہ بیچو، بچے کا علاج کراؤ، یہ بیچو، حالانکہ بچے کا علاج کرانا بھی شوہر کا فرض ہے۔ جب وہ اس طرح ہر وقت آپ کے لیے سونے کو تیار رکھے ہوئے ہیں، آپ کے لیے پہنتی سجتی ہے، تو آپ اتنا تو کریں کہ سال کے بعد اس کی 2.5% ہے، کون سی بہت بڑی، خواہ مخواہ اس کے سیٹ خراب کریں گے، نہیں تو وہ سونے میں سے زکوٰۃ دینا شروع کر دے گی۔ سیٹ ٹوٹیں گے یا نہیں؟ پھر آپ کہیں گے کہ بیگم یہ انگوٹھی تو کوئی اور ڈیزائن کی ہے، تو یہ جب کہنا ہے تو زکوٰۃ دے دیا کریں، بات ختم ہو۔ بیوی کو دینے میں ڈر نہیں لگا، اللہ کو دینے میں ڈر لگا۔ آپ بیوی کو دیکھیں، یک مشت کتنی بڑی رقم کا سونا خرید کے دے دیا، اب 2.5% اللہ کو دینا ہے، اس کے لیے گھبرا رہے ہوتے ہیں۔ یاد رہے کہ بیوی کی کوئی کمائی نوکری وغیرہ نہیں ہے، تو پھر وہی باتیں میں نے ساری کر دی ہیں پہلے۔ کسی نے لکھا ہے کہ میری بیٹی کی طبیعت خراب ہے، دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت ان کی بیٹی کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور بھی کسی کا کوئی عزیز غریب بیمار ہیں تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو، اہل توحید کو، بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ عصر کے بعد 2 سنتیں ہیں، عصر کے بعد 2 سنتیں نہیں ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی ایک دن، اور وہ پڑھی تھی اس لیے کہ آپ کی ظہر کی جو آخری 2 سنتیں ہیں وہ رہ گئی تھی۔ آپ گھر آئے تو آپ نے 2 رکعتیں پڑھی، اور پھر آپ ہمیشہ وہ 2 رکعتیں پڑھتے رہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی کام کرتے تھے تو اس پر ہمیشگی کرتے تھے۔ یعنی آپ نے 2 پڑھی تو 2 پڑھتے رہے، لیکن ہمارے لیے عمل کیا ہے کہ عصر کے بعد کوئی سنتے نہیں ہیں۔
البتہ اگر کسی کی ظہر کی وہ 2 سنتیں قضا ہو جائیں تو پھر اسے اجازت ہے کہ وہ پڑھ لے۔ 3 میں عقل کے گھوڑے دوڑانے کے لیے منع کرتے ہیں۔ 3 میں عقل کے گھوڑے دوڑانے کے لیے منع کرتے ہیں، جبکہ قرآن میں ہے کہ عقل سے کام لو۔ قرآن میں ہے عقل سے کام لو، لیکن گھوڑے پر بیٹھ کر نہیں کہا کہ کام لو۔ جہاں ہو جس حال میں ہو عقل سے کام لو۔ عقل کے گھوڑے دوڑانے کا معنی جہاں کہیں عقل کو غلط استعمال میں لائیں گے وہاں گھوڑا دوڑانا کہتے ہیں۔ جہاں عقل صحیح طور پہ کام کر رہی ہے کوئی نہیں کہتا۔ عقل کے گھوڑے کب دوڑاتے ہیں؟ دور کی کوڑی کون لاتا ہے؟ جو آدمی غلط لائن پہ چڑھتا ہے، غلط نتائج کھینچتا ہے، کہتے ہیں کتنی دور کی کوڑی لایا ہے۔ لیکن اگر غور کر کے دور پار کے مسائل کو سامنے لائیں کوئی حرج نہیں۔ جب غلط بات سامنے لائیں کہیں گے کتنی دور کی کوڑی لایا۔ موسم اتفاق سے شروع ہو گیا ہے شعبان کا، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ 15 شعبان والی رات جو ہے اس میں قرآن نازل ہوا تھا۔ میں صرف دور کی کوڑی کی بات کرنے لگا ہوں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں قرآن کریم کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جو آدمی یہ کہے کہ یہ وہ رات ہے 15 شعبان والی جس میں قرآن نازل ہوا، جس میں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، فقد ابعد النجع، وہ دور کی کوڑی لایا۔ انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں کہ وہ دور کی کوڑی لایا جو یہ کہے، کیونکہ قرآن جس رات میں نازل ہوا اسی میں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، اور قرآن کس رات میں نازل ہوا؟ لیلۃ القدر، جو کہ رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں ہے، اور فیصلوں کا ذکر سورہ دخان میں اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین، اور فرمایا کہ اس رات میں فیہا یفرق کل امر حکیم امر من عندنا، اللہ نے فرمایا ہمارے حکم سے اس رات میں حکیمانہ فیصلے صادر ہوتے ہیں۔ کس کو مرنا ہے، کس کو جینا ہے، وہ اس رات میں ہوتا ہے۔ اس رات میں ہمیں یاد نہیں رہتا، 15 رات کو رجسٹر لے کے پھرتے ہیں کہ پتہ نہیں بھائی آج کی رات ہمارا نام رجسٹر سے نکل جائے گا یا نہیں، ڈر رہے ہیں۔ ایک پارٹی حلوہ کھانے کے لیے تیار بیٹھی ہے، اور حلوہ کھانے والوں نے بھی بڑا عجیب ڈھونگ رچایا ہوا ہے۔ حدیث سے یا سیرت سے ثابت کر رہے ہیں کہ 15 تاریخ کو حلوہ کھانا سنت۔ پوچھا گیا کہ بھائی یہ سنت کہاں سے لائے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ نبی پاک کے دانت ٹوٹے تھے، آپ کوئی سخت چیز نہیں کھا سکتے تھے، آپ کے لیے حلوہ تیار کیا گیا اور آپ نے حلوہ کھایا۔ ہم کھاتے ہیں تو تمہیں وہابیوں کیا تکلیف ہے؟ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت ٹوٹے اور آپ نے حلوہ کھایا، پہلی بات یہ کہ دانت دیوار میں مار کے توڑے تھے آپ نے جہاد میں، آپ کے دانت جہاد میں مشرکوں کافروں کے ہاتھوں ٹوٹے۔ پہلی سنت تو یہ پوری کیجئے، دانت تڑوائیے، ہے کوئی ہمت؟ اور دوسری سنت ہے پھر حلوہ کھانے والی، پہلے دانت تڑوائیے، اچھے بھلے لوہے کی طرح سخت دانت ہیں اور مرغیاں تک ہڈی سمیت چبا جانے والے دانت ہیں، اور کہتے ہیں کہ حلوہ کھاتے ہیں سنت سمجھ کے۔ دوسرا یہ کہ آپ کے دانت ٹوٹے تھے غزوہ احد کے موقع پر، اور غزوہ احد ہوا تھا شوال میں، شوال 3 ہجری، ہجرت کے تیسرے سال ماہ شوال میں دانت ٹوٹے۔ تمہیں شعبان میں 2 مہینے حلوہ کھانے کا شوق کیسے آ گیا؟ نبی کے دانت ٹوٹے شوال میں، اور ابھی شوال میں کتنا عرصہ باقی ہے؟ آگے شعبان کے 15 دن باقی ہے، آگے پورا رمضان باقی ہے، اس کے بعد شوال آئے گا۔ صرف حلوے کا شوق پورا کرنے کے لیے تمہیں 2-2.5 مہینے نظر ہی نہیں آ رہے، 1.5 مہینہ ہے کم از کم۔ یہ ہے فقد ابعد النجع، جو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ نے کہا کہ دور کی کوڑی لانا جو ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آدمی عقل کے گھوڑے غلط طریقے سے دوڑاتا پھر رہا ہے، ادھر ادھر کی جو سیدھی سیدھی بات سمجھ میں آتی ہے۔ قرآن و سنت میں کوئی اتنا مشکل مرحلہ ہے کہیں؟ قرآن اللہ نے آسان بنایا سمجھنے کے لیے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو آسان بنایا۔ یسرنا القرآن کے نام کی ہماری کتاب بھی پڑھائی جاتی ہے بچپن میں، قاعدہ ہے یسرنا القرآن،
آج کل لوگ غیر مسلم کو اتنا حقیر نہیں سمجھتے، زناکار سے اور شرابی سے تو کس کا جرم بڑا ہے؟ آج کل لوگ غیر مسلم کو اتنا حقیر نہیں سمجھتے جتنا زناکار اور شرابی کو۔ مسئلہ زناکار کون ہے؟ مسلمان۔ مسلمان زناکار ہے اور عادی زناکار ہے تو یقیناً وہ حقیر ترین انسان ہے ہمارے نزدیک، کیونکہ وہ اسلام مسلمان ہوگا۔ اگر کوئی ٹریفک پولیس کا آدمی ٹریفک کے قانون کی خلاف ورزی کرے تو کیا سمجھتے ہیں؟ عام آدمی کی طرح ہی وہ بھی ہے۔ کہنے کو تو قانون ایک ہے، لیکن وہ ٹریفک پولیس میں کام کرتا ہے اور ٹریفک پولیس کے قانون کی خلاف ورزی کرے تو وہ بڑا مجرم شمار ہوگا۔ کافر تو کافر ہے، وہ شراب پیتا ہے، مشرک ہے، وہ ہمارے اسلام سے تعلق نہیں رکھتا۔ ہمیں اس کے کفر پر غصہ آ سکتا ہے، وہ شراب پیے، زنا کرے، جو کرے، وہ معاملہ اس کا الگ ہے۔ ایک آدمی مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے اور پھر شراب پیے، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے اور زنا کرے تو ظاہر ہے کہ وہ تو حقیر نظر آئے گا نا ہمیں اپنے مسلمانوں میں حقیر، اور مسلمان کے مقابلہ میں کافر حقیر۔ شرابی زانی مسلمان، مسلمانوں میں حقیر ترین، اور مسلمانوں کے مقابلے میں کافر حقیر۔ کافر کی تو اللہ رب العزت نے عزت شمار ہی نہیں کی۔ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، اور یا فرمایا کہ عزت ہے اللہ کے لیے اور اہل ایمان کے لیے۔ کافروں کی تو کوئی عزت ہی نہیں ہے، لہذا اس معاملے کو وہاں نہ جوڑیں، جو معاملہ جہاں کا ہے اسے وہیں رہنے دیں۔ کافروں کی کوئی عزت ہے ہی نہیں۔ اب حقیر تو ہم سمجھیں گے مسلمانوں میں سے جو مسلمان ہو کر یہ کام کرے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے تو اس آدمی کو کہا تھا وَيْحَكَ، روزہ چھوڑے ہوئے تھا اور شراب پیے ہوئے تھے، ہمیں وَيْحَكَ، تیرا ستیہ ناس، وَالصِّبْيَانُنَا صِيَامٌ، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، تیرا ستیہ ناس ہو، تو برباد ہو جائے، وَيْحَكَ وَالصِّبْيَانُنَا صِيَامٌ، تم روزہ نہیں رکھے ہوئے ہو جبکہ ہمارے تو بچوں نے بھی روزے رکھے ہوئے۔ تو بات ہر کسی کے بارے میں اس کے فعل کو دیکھ کر کی جائے گی۔ اسلام کے مقابلے میں اہل کفر حقیر اور مسلمانوں میں شرابی اور کبابی حقیر۔ اب آپ کہیں گے کہ شرابی کبابی سے بولتے نہیں، یہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے، اور کافروں کے ساتھ تعلقات رکھنے کی ممانعت نہیں ہے، دلی تعلقات منع ہے۔ ایک طویل موضوع ہے، موالات، مواسات، مواخات اور معاملات، 4 چیزیں ہیں۔ ان میں سے جو موالات ہے، دلی تعلقات، وہ منع ہے کافروں کے ساتھ، باقی تینوں قسم کے تعلقات جائز۔ لہذا ہر معاملے کو اس کے اپنی حدود کے اندر رہتے ہوئے ہی سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق دے۔